بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ کے سامنے زکوٰۃ کے حوالے سے چند ایک گزارشات جو ہیں وہ کرنی ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کس مال کے اوپر فرض ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ جس مال پر فرض ہے وہ 4 قسم ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 سونا اگر 7.5 تولے سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوتی ہے۔ پھر اگر 52.5 تولہ چاندی ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور مال تجارت، جو مال تجارت کی غرض سے ہو اس پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اور پھر آپ کے پاس نقدی، کیش، پرائز بانڈ جو ہے اس پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ مغالطے کا شکار رہتے ہیں کہ وہ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہوگا یا 52.5 تولہ چاندی ہوگی تب جا کر زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے اوپر ضروری ہے، فرض ہے، ورنہ اس کے علاوہ زکوٰۃ ضروری نہیں۔ لیکن یہاں پر معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ نقدی ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ کچھ پیسے تھے، 1 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے، اور کچھ سونا ہے، 1 تولہ سونا ہے، 2 تولہ سونا ہے، اور وہ 1 لاکھ روپے آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ تھے، اور اس کے علاوہ کچھ آپ کے پاس تھوڑی بہت چاندی بھی ہے، اور آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا نہیں دیکھا جائے گا، 52.5 تولہ چاندی نہیں دیکھی جائے گی، پھر وہ جو آپ کے پاس اضافی رقم ہے اس رقم کو نقدی، کیش جو بھی ہے، وہ رقم آپ اس سونے کی مالیت اور اس چاندی کی مالیت کے ساتھ ملائیں گے۔ یعنی آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 لاکھ روپیہ ہے، تو آپ ان دونوں کی قیمت کو اکٹھا کریں گے، اور ان دونوں کی قیمت کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے گا کہ آج کے دور میں 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم بن رہی ہے، کیا اس کے برابر یہ رقم ہماری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ اگر یہ رقم، یعنی سونے کا 1 تولہ سونا تھا، 1 لاکھ روپے تھا، جب ان دونوں کی قیمت کو اکٹھا کیا تو یہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کی قیمت کے برابر ہو گئے۔ تو جب یہ دونوں برابر ہوں گے تو دیکھا جائے گا کہ اب اس کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ ضروری ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب وہ اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ دے گا۔ اور یہاں پر 9 شرائط ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اب وہ 9 شرائط جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، جو زکوٰۃ دے رہا ہو وہ مسلمان ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے، مسلمان ہونا چاہیے جو زکوٰۃ دے رہا ہو۔ نمبر 2 پہ عاقل ہونا چاہیے، یعنی عاقل ہوگا تو تب ہی اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ ضروری ہوگی، اور یہ زکوٰۃ کی شرائط میں سے ہے۔ پھر نمبر 3 پر بالغ ہونا چاہیے۔ نابالغ چھوٹے بچے پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض نہیں ہے، بلکہ بالغ جو ہوگا اس پر ہی زکوٰۃ فرض ہے، اس کے مال پر ہی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ہاں، وہ صاحب نصاب بھی ہونا چاہیے، تو صاحب نصاب ہوگا، ساتھ بالغ بھی ہوگا، عاقل بھی ہوگا، مسلمان بھی ہوگا، تو یہ تب اس پر جا کر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ پھر نمبر 4 پر کہ اس کا مال جو ہے یہ نصاب کے برابر بھی ہونا چاہیے، یعنی جس طرح پہلا ذکر کیا کہ یا تو اگر صرف اس کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا، اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی، اگر مال یا پیسہ رقم نقدی ہے تو وہ نقدی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر ہو۔ یعنی آج کے دور میں تقریباً کسی کے پاس 1,70,000 کے قریب کم و پیش اگر کسی کے پاس مالیت ہے اور ضرورت سے زائد ہے تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ اور اگر صرف پیسے ہیں اور اتنے پیسے ہیں تب بھی فرض ہے، اور ساتھ اس کے کوئی سونا یا چاندی مکس کریں گے تو یہ مال زیادہ ہو جائے گا، تو پھر اس کو بھی اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ پھر نمبر 5 پر یہ بھی ایک شرط ہے کہ مال کا مالک بھی ہونا چاہیے۔ اب مال کسی کا ہو، آپ کے پاس بے شک لاکھوں کے حساب سے ہو، کروڑوں کے حساب سے ہو، لیکن وہ آپ کا مال تو نہیں ہے، وہ تو کسی دوسرے کا مال ہے، آپ اس میں سے کس طرح صدقہ و زکوٰۃ وغیرہ نکالیں گے؟ تو اس لیے مال کا مالک ہونا بھی شرط ہے، یہ ضروری ہے۔ 6 نمبر پہ مال کا قبضے میں ہونا، کہ آپ کے قبضے میں ہو، پھر اس مال کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ ضروری ہے۔ نمبر 7، مال کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا، یعنی جو ضرورت کی آپ کی چیزیں ہوں گی
ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، مطلب ضرورت سے زیادہ اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ ہے تو اس کے اوپر جو مال ہوگا وہ آپ کی زکوٰۃ کے زمرے میں شامل ہوگا۔ پھر نمبر 8 پر کہ مال پر 1 سال کا گزر جانا، یعنی جس روز وہ صاحب نصاب ہوا تھا، یعنی اگر کوئی شخص یکم رمضان کو صاحب نصاب ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی اتنا مال اس کے پاس آ جاتا ہے کہ وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ پھر سال پورا گزر جاتا ہے اور وہ مال جب دوسرا سال مکمل ہونے کے تھا، یعنی 1 سال یکم رمضان سے صاحب نصاب ہوتا ہے، پھر اس مال پر پورا سال گزرتا ہے، اگلا سال آتا ہے، یکم رمضان کو بھی اس کا مال اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ ہاں اگر سال کے اندر کمی پیشی ہو جاتی ہے تو وہ علیحدہ بات، لیکن دوبارہ یکم رمضان کو اگر وہ صاحب نصاب تھا تو اس پر اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 9 پر کہ وہ مال بڑھنے والا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ ضروری ہے، اور یہ بھی زکوٰۃ کی شرائط کے اندر شامل ہے۔ اگر آپ کے پاس جائیداد ہے، آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جو ضرورت سے زائد ہے، ایسی جگہوں کے اوپر، مکان کے اوپر، پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ زکوٰۃ اس مال کے اوپر ہوگی جو مال تجارت ہوگا۔ ہاں اگر آپ کے پاس ضرورت سے زائد 2 مکان ہیں، 3 مکان ہیں، 1 پلاٹ ہے، 2 پلاٹ ہیں، آپ نے کوئی بیچنے کا ارادہ بھی نہیں کیا اور تجارت کی غرض سے بھی نہیں، بلکہ آپ نے لے کر رکھے ہوئے ہیں، تو ان پلاٹ کے اوپر، ان مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب آپ نے ان کو بیچنے کا ارادہ کر لیا یا ان سے جو پیسہ آئے گا اس پیسے کو اپنے مال کے اندر شامل کر کے پھر اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔